صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما في الكتاب الحكيم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد. عزیزداران سید الشہداء، عزیزداران محترم، پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو اس کی خلقت کے مقصد کو قرآن میں بیان کیا. خدا ہر چیز کو خلق کرتا ہے اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر ہدف کے نہیں کر سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم حکمت کے بغیر کام انجام نہیں دیتا. اور کیونکہ وہ عادل ہے تو اس سے بہتر مقصد بھی کسی خلقت کا کوئی اور نہیں بتا سکتا. اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کمال بندگی تک پہنچے. پروردگار نے اس کمال تک پہنچنے کے لیے اپنے اولیاء کو انسان کی خدمت کے لیے بھیجا. گو کہ اللہ کے ولی تھے، حجت خدا تھے، مگر ان کا اصل ہدف یہی تھا کہ وہ ان انسان کو جو ہے وہ اس ایک خدا کی بندگی کی طرف لے کے جائیں. اب ظاہر ہے جب یہ بندگی کی طرف لے کے جایا جائے گا تو کمال تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. کمال تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹیں ہمیشہ ہیں. آپ عام زندگی میں بھی کسی اونچائی پہ چڑھنا چاہیں تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہو نہ ہو، خود کشش ثقل آپ کو نیچے کھینچتی ہے. یعنی خود کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے وجود کو نیچے لے کے جانا چاہتی ہے، اور انسان بہرحال اس کو طے کرتا ہے اور اسے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان کی فطرت میں خدا نے کمال پسندی رکھی ہے. انسان چاہتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر جب وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو ابھی سے چاہتا ہے میں اپنے باپ کی طرح بڑا ہو جاؤں. بعض اوقات بچے کو دیکھیں گھر میں بیگ پکڑ کر، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں آفس جا رہا ہوں. کیوں؟ اس کی سرشت میں جسے وہ کمال سمجھتا ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے. ہر شخص اپنے حساب سے، درخت کا کمال، پودے کا کمال اس کا رشد ہے جو اوپر کی طرف. اسی طرح ہر نباتات میں خدا نے اس کے کمال کو رکھا ہے. کہیں اس کا پھل دینا اس کا کمال ہے، کہیں اس کا سایہ دینا اس کا کمال ہے. ہر چیز اپنے کمال کی طرف جاتی ہے. عموماً ظاہری دنیا میں اونچائی اور بلندی کمال ہے. اللہ نے پہاڑ بنائے آپ کے سامنے، اور چند پہاڑ دنیا میں سب سے اونچے ہیں. K2 جیسے ہے، ایوریسٹ ہے، ماؤنٹ میرو ہے افریقہ میں ہے، ماؤنٹ بلانک جو ہے وہ یورپ میں ہے. انسان بہت خوش ہوتا ہے جب ان کی پیک پہ پہنچتا ہے. حالانکہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہی پتھر جو نیچے تھا وہی پتھر اوپر بھی ہے. لیکن فطرت کیا کہتی ہے؟ میں اوپر جاؤں. اور اوپر جانے کے لیے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھتے. بہرحال ہمیں بھی کوشش کی کسی نہ کسی پہاڑ پہ تو ہم بھی پہنچ ہی گئے ایک آدھ دفعہ. اب انسان خوش ہوتا ہے
کہ میں اتنی اونچائی پہ پہنچ گیا ہوں۔ خوب یہ انسان کی فطرت میں جو خدا نے کمال رکھا ہے وہ اسے طے کرنا چاہتا ہے۔ پہلے لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپارٹمنٹ میں سب سے ٹاپ پہ رہوں، پینٹ ہاؤس سب سے مہنگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اونچائی پر ہے۔ اونچائی کیوں؟ تاکہ میں اونچا ہو کے نیچے دیکھوں۔ وہ انسان کی فطرت میں یہ اللہ نے کمال رکھا ہوا ہے، اور انسان اسی مادے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے۔ مگر وہ جو خالق ہے وہ کمال کس میں بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے۔ اور بندگی کا کمال اکڑ کر چلنا نہیں، بندگی کا کمال سر سجدے میں رکھنا ہے۔ یعنی خدا اگر چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی کمال کی طرف بڑھیں تو پھر جتنا جھکو گے اتنی پرواز دیتا ہے وہ۔ اور سب سے بہترین سجدہ اس حبیب کا ہے جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات بنائی۔ جو سجدے میں کیا مانگ رہا ہے، اس سے بہتر سجدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا اس کا سجدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک آدمی ویسے ہی گر جائے وہ ایک الگ سجدہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ معرفت کے ساتھ سجدہ کرے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی سجدے میں سو جائے اس کو آپ کیا کریں گے؟ گھنٹوں سے سجدے میں ہے بھائی، سو رہا ہے وہ۔ ایک آدمی سجدے میں ذکر کر رہا ہو، وہ بہت فرق ہے۔ اور کمال یہ ہے سر سجدے میں ہو اور گردن بھی کٹوا دے، اس سے بڑا کمال نہیں ہے کوئی۔ اس سے بڑا کمال ہوتا تو وہ انسان کامل مسجد کوفہ میں صبح کی نماز میں سر سجدے میں نہ دیتا۔ یہی تو کمال تھا کہ جسے پھر اس ضربت لگنے کے بعد یہی صدا بلند ہوئی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کمال۔ یہ کمال ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ عزیزان محترم، دنیا ہمیں مختلف کامیابیوں کی تعریف کر رہی ہے، جبکہ خدا اور اس کے بندے ہمیں کوئی اور کامیابی بتا رہے ہیں۔ اور انسان اپنے وجود میں دیکھے کہ اس کا باطن کتنا جھکا ہوا ہے۔ انسان ساری زندگی انسان خرچ کر دیتا ہے، انسان اپنی محنت کرتا ہے، کسی پوسٹ پہ پہنچتا ہے، بہرحال ایک نام بناتا ہے، ایک شخصیت بناتا ہے، اور بہرحال ظاہری دنیا کے اسباب کو جمع کرتا ہے، اور پھر ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا یہ نہیں کہتی کہ جو گیا ہے وہ کون تھا۔ دنیا تو اتنی ظالم ہے کہ سب سے پہلے انسان سے اس کی آئیڈینٹی چھین لیتی ہے، اس کی شناخت چھین لیتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت بڑا کوئی افسر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا، یہ صدر تھا، کچھ نہیں۔ اور اس نے اپنے نام کے لیے کیا 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 ہوتا ہے زندگی میں۔ کتنا انسان اپنی ذات میں گم، اپنے آپ کو دکھانے کے شوق میں کیا کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور وہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ شاید جو کچھ ہوا ہے یہ اس نے خود کیا ہے، جبکہ اس نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا۔ خدا دے کے بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کے بھی امتحان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ چاہتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بیٹا ہے زندگی دنیا آج کس طرح کن چکروں میں۔ آج انسان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس نے لباس کیسا پہنا ہے، اس نے جوتے کیسے پہنے ہیں، اس کے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے۔ انسان
اس مادے سے انسان کی شخصیت، جوتے برانڈڈ ہیں، کپڑے فلانے ہیں، گھڑی ایسی ہے، خوب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان یہ شناخت بن گئی ہے، انسان اسی شناخت میں، اور یہ شناخت میں انسان اپنے وجود کو، یعنی انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ جوتے پہ پہنے ہوئے ایک جانور کے نشان سے اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اب ایک جوتا، نارمل جوتا پہنے ہو، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں، کروکوڈائل جوتے پہ بنا ہوا ہو تو کیا بولتے ہیں آپ؟ لاکوسٹی۔ انسان اپنے جوتے سے پہچانا جائے گا۔ انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، مادے میں کھو گیا ہے، اور اسی میں انسان اتنا گم ہو گیا ہے کہ انسان اپنی پہچان اب جانور سے کرنا چاہ رہا ہے، بھول گیا ہے۔ لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پرفیوم کون سا یوز کرتا تھا، کپڑے کون سے پہنتا تھا، ان صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھ لگا لو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا حقیر ہو جاتا ہے اذان مادہ۔ اور اس مادے کی دوڑ میں، اور مادے کی دوڑ الگ ہے، مادہ نام سے بھی ہے، نمود سے بھی ہے۔ لوگوں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نظریے بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ میرا نظریہ ہے تاکہ میں پہچان آ جاؤں۔ اور میں بعض اوقات مثال کے طور پر میں ممبر پہ ہوں تو میں ممبر سے اپنے نظریات دینے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ممبر رسول کا ہے۔ یہاں نظریہ صرف رسول کا ہے، یہاں ذکر صرف حسین کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہم ممبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہاں مشکل میری ہے، ممبر کی، ذکر کی نہیں ہے۔ میں اپنے اندر کی مشکلات کو امام حسین کی مجلس میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر، مثلا میں بعض اوقات ایسی گفتگو کر دوں کہ مثلا جو لوگوں کے درمیان میں ایک تشوش پیدا کر دے، ایک اضطراب پیدا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی میں چاہتا ہوں دکھایا جاؤں، میں اپنے آپ کو ضم کرنے کے بجائے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے پہچانے۔ اور ہو سکتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کا مطلب شاید نیت خراب ہو، نا، مشکل نیت کی نہیں ہے، مشکل وجود کی ہے۔ جو وجود طہارت اور پاکیزگی سے حسین میں ضم نہیں ہوتا، اس کی مشکلات یہی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو، وہ کہنے کو حسین کا نام لے رہا ہے لیکن اپنی ذات کو عیاں کر رہا ہے۔ میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کیونکہ بعض اوقات ممبر کا تقدس بھی ہونا چاہیے، اور بہرحال ہمیں معیار دینے چاہیے۔ شخصیتوں پر ممبر پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ممبر شخصیتوں کے اگر ذکر ہے تو صرف ان کا جن کا ممبر ہے۔ اصل میں ممبر انہی کا ہے، ان کی زندگیوں کو بیان کریں، ان کی زندگیوں سے معیار لیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس معیار پہ اترا ہوں کہ نہیں اترا۔ اب اگر ذکر حسین ہے تو پھر امام حسین سے پھر آپ پوچھیں کہ آپ کربلا کیوں آئے تھے۔ اپنا نظریہ نہ دوں کہ کربلا کے معنی یہ ہیں، عزاداری کے معنی یہ ہیں۔ اگر عزاداری کے معنی صرف رونا، پیٹنا، خاموش رہنا، تو پھر آپ حضرت زینب کو نہیں پہچانے، جس نے یزید کے دربار میں اپنے بھائی کی مجلس بھی پڑھی اور وقت کے ٹائرنٹ کو للکارا بھی ہے۔ پھر آپ کس مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی مجلس میں سیاست نہ ہو، مجلس میں ظالم کا ذکر نہ ہو؟ بھائی تو پھر آپ پھر بی بی زینب کو نہیں پہچانے، پھر آپ سید الساجدین کی صحیفہ سجادیہ کو نہیں پہچانے، جس نے دعاؤں کے ذریعے سے حکومت سازی کو بیان کیا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے کون سی چیز ہے جو
صحیفہ سجادیہ میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلی چیز اس مجلس میں ایسی ہونی چاہیے میرے اپنے لیے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے، کہ جب میں یہاں سے اٹھوں تو میرا ایمان بہتر ہونا چاہیے۔ ذکر حسین کی محفل ہے، یہ تو ویسی محفل ہے کہ شخص ذرا سا بھی ذکر سن لیتا ہے۔ واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک عالم دین مجلس پڑھ کے رات کی تاریکی میں تہران سے جا رہے تھے، تو بہرحال رات کا وقت تھا، ایک بدماش نشے کی حالت میں اس نے عالم کو روک لیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا ہمارے لیے بھی کبھی شیخ مجلس پڑھو۔ تو اس نے کہا اب یہ نشے میں اس کو کیا کہوں؟ کہا تم مجلس رکھو، ہم پڑھنے آئیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں مجلس ابھی پڑھو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں اس کے سامنے اب کیا کہوں، تو کوئی ایسی بات کہتا ہوں کہ یہ مجھے جانے دے یہاں سے۔ کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ممبر ہوتا تو میں پڑھ لیتا، ممبر نہیں۔ تو وہ شخص جھک گیا، کہا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، یہ ممبر ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، وہ شخص کانپنے لگا۔ ابھی بسم اللہ کہا تو میں نے کہا یہ گر نہ جائے، میں نے جلدی سے ختم کیا، اٹھا، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ مجھے کہتا ہے شیخ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑا ہوں۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، کہیں تمہیں کوئی اور تنگ نہ کرے۔ میرے دروازے تک آیا، جب میں جانے لگا تو اس نے کہا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا شیخ یہ بتاؤ قیامت والے دن کیا ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ یعنی امام حسین ایسے خریدتے ہیں، ایسے۔ شیخ کہہ رہے ہیں نہیں، ممبر حسین جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ یہ ہے مجلس، یہ ہے مجلس، یہ ہے کہ جو عزادار خاک کو اپنے لباس پر لگا کر چلتے تھے، تو آیت اللہ بروجردی جو اپنے زمانے کے مراجع عالی قدر ہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے مراجع اس ٹائم ہیں، جن کی خدمات کی وجہ سے ہندوستان تک عزاداری اور چیزیں پہنچی، ان کی آنکھوں میں درد ہے، شدید درد ہے۔ مجلس میں جانے والے جوان جو خاک لگا کر اپنے کپڑوں پہ جاتے تھے، انہوں نے اسی خاک کو اپنے آنکھوں پہ لگایا۔ یہ ہے عزاداری، یہ ہے امام حسین کا ذکر، یہ کمال۔ مگر یہ کمال تبھی ہے جب انسان اپنے آپ کو ان پر فنا کر دے، اپنی ذات کو رکاوٹ نہ بننے دے۔ عزیزان محترم، میں واپس اپنے پہلے جملے کی طرف آتا ہوں۔ انسان کمال پر جانا چاہتا ہے، اونچائی خود رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ بدن مادہ ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح میں خود اپنے کمال پر رکاوٹ ہوں، اور جب تک میں ہے انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں ہٹے گی انسان پرواز شروع کر دے گا۔ کربلا میں جو پرواز ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے میں ہٹائی اور کہا حسین، تو لوگ خود نہیں رہے، سب حسین رہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کربلا میں پہچانا جاؤں، نہیں، ہر شخص نے کہا امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا، میرا امیر صرف حسین ہے۔ یہ جو مرکز ہے کائنات کا، جسے امام کہتے ہیں، میری زندگی میں آج وقت کا امام کہاں ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے انسان اپنے امام کی طرف بڑھے، لیکن کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے آج؟ تو آپ کو اور مجھے خود دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کیا رکاوٹ ہے۔ کیا میں خود رکاوٹ ہوں؟ اور سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں۔
میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ معاشرہ آج آگے کی طرف نہیں بڑھا, آج جوان ترقی نہیں کر رہے. خوب جوان کیسے ترقی کرے جب جوانوں کو ترقی کی طرف لے جانے والا خود اپنی انا اپنی میں گرفتار ہو, تو جوان کیسے ترقی پہ جائے گا؟ کتنی چیزیں میرے وجود میں آج گھسی ہوئی ہیں. آج کا جوان شارٹ کٹ کے چکر میں ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیکج لگ جائے, کوئی یوں ہو جائے. محنت, کوئی بھی چیز بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ نے اپنے پیغام کو اپنے نبیوں کو دیا, اور کسی نبی نے بغیر محنت کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچا, ایسا نہیں ہوا. اور اتنی تکلیفیں, اتنی اذیتیں ہر نبی کو ہوئیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ بین طلوعین بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کی گردنوں کو کاٹ دیا. آسان نہیں ہے, کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. کوئی بھی رشد, کوئی بھی ترقی, چاہے وہ انفرادی ہو, چاہے وہ اجتماعی ہو, چاہے وہ قوم کی ہو, چاہے وہ ملت کی ہو, اس میں محنت چاہیے. اور آج کل دیکھیں دشمن دو طرح کا ہے. ایک وہ دشمن ہے جو میرے اندر ہے, ایک وہ دشمن ہے جو باہر ہے. بعض اوقات میرے اندر کا دشمن میرے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے, اور میں باہر کے دشمن کو نعرے مار کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں. دشمن میرے اپنے اندر ہے, دشمن میں خود ہوں. میں خود اپنے آپ کو نہیں چاہتا کہ میں کمال پہ. کس چیز نے روکا ہے آج جوان محنت نہ کرے, ترقی نہ کرے, اسپیشلائزیشن نہ کرے, پڑھائی نہ کرے؟ سب کچھ ہے یہی جوان, مگر ایک یہ دشمن, ایک باہر کا دشمن. اس نے سینیریو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ جوان ترقی نہ کرے. دیکھیں ہم باقیوں سے, باقی بھی سب ہمارے لیے تو بہرحال ہمارا ملک سب سے پہلے اولویت رکھتا ہے, لیکن بہرحال اگر آپ اپنی کمیونٹی کی بات کریں تو آج ہمارا جوان پہلے کے مقابلے میں بیدار ہے, یعنی بیداری ہے اس کے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. لیکن اسی طریقے سے دشمن کا پروپیگنڈا بھی اتنا ہی تیز ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جوان کو روکے. پہلی چیز تشویش, اضطراب, کنفیوژن کریٹ کرے. ماہ محرم آتا ہے, شیعوں کے پیٹنٹ فتنے ہیں جو محرم میں شروع ہوتے ہیں. یہ شیعوں کے پیٹنٹ ہیں, یعنی جو شیعوں کے اندر ڈلتے ہیں. ماتم نہیں ہے, یوں ہے, مجلس یوں ہے, یہ ہے. یہ صرف آپ دیکھیں پورا سال کوئی نہیں ہوتا, پہلی محرم آتی ہے دشمن شروع ہو جاتا ہے. یہ ماتم کرنا ہے, اس نے یوں نہیں کرنا ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ صرف ماتم کرتا ہے, ایک طبقہ جو ہے وہ یوں کرتا ہے, اور ایک دوسرے کے پیچھے لگتا ہے. ایک طبقہ مجتہدین کے خلاف بولنا شروع کر دے گا, ایک طبقہ مجتہدین کے ساتھ ہوگا. ایک کا کام ہی یہی ہے, ایک کا کام وہ. یہ ڈیزائنڈ نیٹ ورک ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہنے والا شاید اس لیے نہ کہہ رہا ہو کہ اس سے کوئی کہلا رہا ہے, نہیں, کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ہواؤں کے جھونکوں پہ چلتا ہے. اور معاشرے کو تفکر دینے کے لیے اپنا سٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے. جس کی اپنی خلوت میں خدا نہ ہو, وہ اجتماع میں بھی خدا کی گفتگو نہیں کر سکتا, مشکل ہے. اور جس کے پاس گفتگو ہی نہیں ہو, کانٹینٹ ہی نہیں ہو, تو وہ آ کر, میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, میں آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں, اپنا بھی وقت. ظاہر ہے کچھ پڑھ کے آؤں گا تو آپ کا بھی بھلا ہوگا, میرا بھی بھلا ہوگا. اب کیونکہ قوم کو پڑھنے کی عادت تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم نے ڈالی نہیں. اگر یہ قوم پڑھ جائے تو ہر بیٹھنے والے سے 4 سوال شروع کر دے گی. ہم مشہور ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے, اصل میں بہت سی لوگ خود بھی نہیں پڑھتے, کسی اور پہ گانے ڈال دیتی ہے. لیکن ہے نا کہ وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے کہیں پہ بھی. کیوں؟ تاکہ یہ پڑھ جائیں گے تو یہ تو کل ترقی کر جائیں گے, ترقی کریں گے تو ہمارے غلام کون بنے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر قوم پڑھ جائے گی تو جو مولوی آئے گا اس کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو اب قوم کو تو پڑھنے ہی نہیں دو نا, قوم کو تو لڑا کے رکھو. یہ لڑا, آپ دیکھ لیں, آپ جیسے عید کے چاند پہ پھڈے ڈلتے ہیں, باقی چاندوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی. کیا مطلب, وہ چاند الگ ہے, یہ چاند الگ ہے.
کیونکہ کسی چاند پہ دکان کھلتی ہے، کسی چاند پہ دکان کھلتی نہیں ہے. وہ ہوتا تو یہی ہے نا بھائی، تو بھائی اگر اتنا اعتراض ہے تو سارے چاندوں پہ لڑا کرو. نہیں، یہ نفس ہے. اسی طرح ماہ محرم میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں محرم میں یاد آتی ہیں. بھائی امام حسین کا ذکر ہے، جوان علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہوا ہے، اور آپ اپنے قومی مسائلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری گفتگویں آپ عشروں کے اندر دیکھیں کیا ہوتی ہیں، جو ہم نیچے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. کیا ہم امام حسین پہ باتیں کرتے ہیں؟ امام حسین کے مقصد پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں ہے. فلانی جگہ پہ اتنا رش، فلانی جگہ پہ اتنی گاڑیاں، فلانی جگہ، یہ مطلب معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اب آپ بولیں گے بھائی قصور تو آپ کا ہے. آخر میں تو ہم ہی جیسے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی قصور ہمارا ہی ہے. اذان محترم، قصور سب کا ہے. معاشرے کو پلان طریقے سے علم کے دروازے سے دور کیا گیا، پلان طریقے سے. آپ اس کو برا مت مانیے، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس منبر پہ آ کر چٹکلی اور تفریح کی باتیں کر کر، اچھل کود کے داد دے کر ہم وقت کے امام کو راضی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے گا، وقت کے امام کو راضی کرنا ہے تو خدا کی اطاعت سے کرنا پڑے گا. جس نے خدا کی اطاعت نہیں کی وہ امام کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتا. جو فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے وہ امام زمانہ کے لیے گردن نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. محسن حجاجی 32 سال کا جوان، آج کے دور کا جوان ہے. کون سا دور ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، رپورٹ کا دور. انسان مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے. آج کے دور میں ایک جوان کٹی ہوئی گردنوں کا سردار بن گیا. آج کے دور میں کیسے بن گیا؟ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ تم مسجد میں امام بارگاہ میں کیا کرو، کہتا سب سے مشکل کام مجھے دیا کرو. سب سے مشکل کام نیاز کی تقسیم کرنا تھا. وہ کرتا تھا تو عالم دین کہتے ہیں، ہم اسے کہتے تھے کہ بہت شکریہ. اور وہ اپنے محلے میں بھی نہیں کرتا تھا، دوسرے علاقے میں جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پہچانے بھی نہیں. یعنی اتنا گمنام، میرا نام نہ ہو، نام نہ ہو. عالم دین کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ بہت شکریہ تم نے اتنی محنت کی امام حسین کے لیے. کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر امام حسین کے لیے کچھ کرنا ہے تو اپنی گردن دینی ہے. اور دی اس نے اپنی گردن دی. اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی آپ دیکھیں. اس کے چہرے پر ایک سلوٹ نہیں ہے جب اس کے بدن کے اعضاء کٹ رہے تھے. ایک سلوٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کہ انسان اپنے وجود کو امام پر قربان کرے. لیکن ہم نہ نہج و بلاغہ، نہ صحیفہ سجادیہ، نہ قرآن. اور اول تو قرآن ہی ہے. اذان محترم، قرآنی معاشرہ ہوگا تو ناطق قرآن آئے گا. قرآنی معاشرہ ہوگا. ابھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ تو تم قرآن کو دیکھو. کہا کیوں؟ کہا جو قرآن ہے وہی امام ہے. وہ ناطق قرآن ہے، یہ صامت قرآن، یہ صامت امام ہے. تو آج قرآن ہم کتنا دیکھتے ہیں دن میں؟ کتنا دیکھتے ہیں؟ اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیے. مولا کہاں ہے؟ قرآن نہیں کھل رہا مجھ سے تو میں یوسف زہرا کو دیکھوں گا. عزیزان محترم، عمل، اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو یہ زہرا کا لال مدینہ نہ چھوڑتا. یہ ہے کمال. کمال اپنی ذات کو امام پر قربان کرے اور بیداری کے ساتھ بغیر تنقید کیے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. بغیر انگلیاں اٹھائے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے.
بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کمالات حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر صرف اس کو پہنچا دیا جائے تو لوگ خود منقلب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا۔ میں ایک ایئرپورٹ پر کافی دیر کے لیے میرا ٹرانزٹ تھا، میں بیٹھ گیا، ایک گورا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو ایسی کھانے کی آفر کر دی۔ وہ بیچارے اتنے اخلاق کے میں مرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا سا ان سے کرٹسی کر لے تو وہ بیچارے احسان اتارنا چاہتے ہیں۔ اس بیچارے نے احسان اتارنے کے لیے اپنی کتاب چھوڑ دی، مجھ سے باتیں کرتے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارا ایک اسپرچول مہینہ ہوتا ہے رمضان، میں اس کے لیکچرز کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں بھی رہتا ہوں وہاں، گھر کے پاس ایک مسجد ہے اور رمضان میں وہاں بڑی رونق ہوتی ہے اور ہمارے ہمسائے مسلمان ہیں۔ باتیں کرتے کرتے میں نے اسے درمیان میں مولا امیر کا ایک کال سنایا۔ جب میں نے اسے وہ امام کا کال سنایا تو بڑا تعجب میں آیا اور بھول گیا کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اتنا وہ محو ہو گیا۔ مگر جیسے ہی اس کو یاد ہے اٹھا تو کہنے لگا کہ مسٹر عباس، آج میں نے تم سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں۔ اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو چیز تمہیں، کیونکہ اس نے اس کال کو دہرایا، میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کے وصی کا کال ہے۔ خوب کیا تھا؟ ایک کال، مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ، انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اچھے اچھے کپڑے پہن لیں، بالوں میں جیل لگا لیں، سب کچھ، مگر جب زبان کھولیں گے تو پتہ چلے گا اندر سے کتنا معطر ہے، کتنی خوشبو ہے اندر۔ زبان کیسا ایک لائن میں امام نے انسان کو ڈیفائن کر دیا، ایک لائن۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی خلقت سے واقف ہے۔ خوب یہ کال ہے۔ ہم کتنا نہج البلاغہ پڑھتے، مولائی، ہم سے بڑا تو کوئی مولائی ہے بھی نہیں۔ ویسے بھی مولائی حلیے سے نہیں بنتا، مولائی کردار سے بنتا ہے۔ کردار۔ سلمان فارسی سے زیادہ کوئی مولائی نہیں، لیکن ایسا مولائی کہ سلمانو منا اہل بیت۔ سلمانو کیسا مولائی کہ جب ہاتھ میں رسیاں اور گلے میں رسی۔ سلمان کی نگاہیں علی کی نگاہوں پر، کہ جو مولا اشارہ کرے گا سلمان وہی کرے گا۔ حالانکہ حضرت ابو ذر نے تلوار پہ ہاتھ، مولائی۔ ملک اشتر مولائی، دشمن کے خیمے میں پہنچ گیا، تلوار کی نزدیک دشمن تھا، آواز آئی، مولا نے بلایا ہے، واپس۔ ایک لمحہ قدم آگے نہیں بڑھایا، واپس۔ یہ مولائی۔ شخص بازار میں ملک اشتر پہ اہانت کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ملک اشتر۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کون ہے، ملک اشتر ہے۔ ایک دم پریشان ہوتا ہے، بھوکھلاتا ہے، بھاگتا بھاگتا ڈھونڈتا ہے، دیکھا مسجد میں ملک اشتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد پہنچتا ہے، معافی مانگتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ یہ ہے مولائی۔ یہ رنگ میرے وجود میں کہاں ہے؟ مولائی۔
مولا 1000 رکعت پڑھتے تھے رات کو، مولائی 1% تو پڑھا کرے۔ 1% کتنی ہے؟ 10 رکعت، 1 وتر، تہجد پوری ہو گئی۔ یعنی مولائی کم سے کم تہجد پڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، آسان نہیں ہے اپنے آپ کو امام پر قربان کرنا۔ وہی رکاوٹ، وہی اونچائی، وہی زمین کی کشش، وہی میری ذات مجھے نیچے کھینچ رہی ہے۔ جس دن میں پرواز کروں گا اس دن میری روح میرے بدن سے آزاد ہوگی، اور جس کی آزاد ہو جاتی ہے اسے پھر کوئی روک نہیں پاتا۔ عزیزان محترم، دنیا گھیرتی ہے، گھیرتی رہتی ہے، ڈر مگر یہی ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ حر سواری روکی، روکا کاروان کو روکا۔ شب عاشور پریشان ٹہل رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حر کیا ہوا؟ میں جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر تم سے شجاع تو کوئی شخص نہیں تھا، کہا قرار جنگ نہیں تھا، پھر بس جیسے ہی حر اللہ اکبر امام کے پاس آیا، پہلے کیا تھا اسے بھی پتا ہے، اگر آزاد ہونا ہے، حر بننا ہے تو اس در پر ہاتھ باندھ کے آنا پڑے گا۔ آیا، نام بھی تھا، مقام بھی تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ نام اور مقام کمال میں رکاوٹ ہے، اگر کامیاب ہونا ہے اسے چھوڑنا پڑے گا۔ آئے، مولا معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ حر اللہ اکبر، حسین کتنا کریم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک رات کی مہلت صرف حر کے لیے مانگی تھی تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ حر ابھی تک نہیں آیا۔ عزاداران محترم، حر جانے لگا، اجازت مانگی، کہا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ سادات کے خیمے کے باہر بیٹھا، خاک کربلا کو سر پہ ڈالا، کہا اے علی کی بیٹیوں، قیامت میں اپنی والدہ سے میرا شکوہ مت کیجیے۔ اب یہ دیکھیں، آپ جانتا ہے کہ کیا چیز کامیابی ہے۔ گیا، شہید ہو گیا، امام بدن پہ پہنچے، دیکھیں وہاں امام نے کیا کہا تھا، تیری ماں تیری اعضاء میں بیٹھے، اور حر نے احترام کیا۔ اب امام نے کیا کہا، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام حر کتنا اچھا رکھا۔ اللہ اکبر، حر آج تم آزاد ہو گئے۔ حر، اور شفاعت کی نشانی حر دنیا میں ہی لے گیا۔ امام نے اپنی ماں کا رومال نکالا، اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے حر۔ قیامت میں تو دور کی بات، دنیا میں ہی شفاعت لے جاؤ حر۔ بس عزاداران محترم، مگر حر کو کیا پتا تھا کہ یہ جن سے معافیاں مانگ رہا ہے، کون ذکر کر سکتا ہے بغیر اجازت کے؟ کون ان کا ذکر کر سکتا ہے؟ نجف سے کربلا، خدا ہم سب کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے۔ نجف سے کربلا آدمی چلتا بھی رہے تو 1.5-2 دن لگ جاتے ہیں، روڈ بھی صاف ہے، رستے میں موکب لگے ہوئے ہیں، پانی بھی ہے،
آرام کی جگہ بھی ہے، پھر بھی 1.5 سے 2 دن، مگر کہتے ہیں کہ اس کارواں کو کربلا سے کوفہ 1 دن میں پہنچایا گیا۔ روڈ بھی صاف نہیں تھے، روڈ تھے ہی نہیں، بیاباں تھے، پہاڑ تھے، پتھر تھے، خاردار درخت تھے، اور سواریاں بھی کیسی تھی؟ کجاووں کے بغیر اونٹ تھے، تیز اتنے تھے کہ بعض کہتے ہیں بچے گرتے جاتے تھے، اور ایک بی بی بچوں کو اٹھاتی جاتی تھی۔ خوب کتنی تیزی سے پہنچے، پانی بھی نہیں ہے، پانی اگر کہیں تھا بھی تو بچوں کے سامنے گرا دیا جاتا تھا۔ کس سختی میں یہ کوفہ پہنچے۔ جب پہنچے تو رات ہو رہی تھی، رات انتظار کیا کہ روز روشن ہو، کوفہ سجایا جائے، گلیوں میں چھتوں میں لوگ آئیں۔ شخص کہتا ہے میں دارالامارہ میں کام کر رہا تھا، پنائی تھا، کہ میں نے شور سنا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک باغی ٹولہ جسے مارا گیا ہے، اس کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے۔ کہ میں نے جا کر دیکھا تو عجیب شخصیتیں سر نیزے پر ہیں۔ عزاداران محترم، اب یہ مصیبت چلتی رہی کوفہ سے شام تک۔ بس میں یہ چند جملے اور اس بچی سے سلام میں آخر میں بھی آپ نے شعر میں اس بچی کا ذکر سنا۔ جب کوئی باپ گھر سے نکلتا ہے تو سب سے آخر میں چھوٹی بچی ملتی ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بچی گھر سے نکلتے وقت گلے لگتی ہے، لپٹتی ہے، اور جب باپ گھر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بھی چھوٹی بچی ملتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اور اپنے باپ کے درمیان میں فاصلہ نہیں چاہتی۔ بس روز عاشورہ بھی کچھ یہی ہوا۔ جب میرا مولا وداع کر کے نکلا تو دیکھا سواری چل نہیں رہی، دیکھا ایک بچی ہے جو ذوالجناح سے لپٹی کھڑی ہے۔ امام نیچے اترے، بس خدا آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے، نیچے اترے، بچی سے گلے لگایا، گریہ کیا۔ جب بچی کو یقین ہو گیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، میں نے کوشش کی تھی، ایک لمحے میں پھٹتا تھا، تصور محال ہے، ممکن نہیں کہ بچی کے یقین ہو جائے کہ جو میرا باپ جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا۔ کیا بچی چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ مگر اس بچی کو جب یقین ہو گیا نا کہ بابا نہیں آئے گا تو اس نے کیا کہا؟ بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ غربت سید الشہداء بچی کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی۔ بس عزاداران محترم، مصائب سنتے رہتے ہیں، بس میں تیزی سے منزلوں کو طے کرتا ہوا۔ عصر عاشور، یہ جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، زین سے زمین پہ آیا۔ میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا، مگر اتنے آرام سے آیا نہیں تھا۔ جس کے پاس تلواریں تھیں، جس کے پاس پتھر تھے، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس تیر تھے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ٹانگیں تھیں، اس نے زہرا کے گلشن کو اجاڑا۔ اب یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ بابا پہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، بچی کیسے رکتی؟ کہتے ہیں بچی نے خیموں کو چھوڑا، بچی دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے اوپر آ کر گری ہے۔ انہوں نے پیار سے بچی کو نہیں ہٹایا،
انہوں نے تماچوں تازیانوں سے بچی کو دور کیا۔ بس عزاداران محترم، روز عاشور گزر گئی، شام غریبہ آئی، بچی مل نہیں رہی۔ بچی کہاں ہے؟ دیکھا رات کی تاریکی، ایک سر بریدہ بدن پہ بچی سو رہے ہے۔ میری بھی جب چھوٹی بچی تھی نا تو مجھے اندازہ ہوا بچیاں سینے پہ باپ کے سوتی ہیں، فطرت ہے۔ میں قربان جاؤں، میری اولادیں قربان شہزادی پر۔ ہم نے تو کوئی مصیبتیں برداشت نہیں کی جو انہوں نے برداشت کی۔ بی بی زینب نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں۔ کہا آپ کو پتا کیسے چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ تو رات ہے، اندھیرا ہے، سر نہیں ہے۔ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، آخری بار ہے سکینہ سولے سینے پہ، اب تو ریگستانوں پہ سوئے گی سکینہ۔ بس عزاداران محترم، وقت گزرا، رستے میں کئی مقام آئے۔ بی بی زینب کہتی ہیں میں نے امام کے سر سے کہا بھیا اگر مجھ سے بات نہیں کرتے تو اس بچی سے بات کرو، یہ بولتی کچھ نہیں ہے، یہ خاموش ہے۔ عزاداران محترم، یہ خاموش رہی۔ شام کا دربار آیا، بچی نے بابا کے سر کو بڑی عجیب حالت میں دیکھا۔ بس چند جملے اور آپ سے التماس ہے دعا۔ یہ یزید لعین بیٹھا، سر کو تشت پہ رکھ کر چھڑی سے امام کے لبوں پر جسے رسول بوسا دیتے تھے اس پہ اہانت کر رہا۔ یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس اس سے صبر نہیں ہوا، جیسے ہی زندان میں گئی بچی شروع ہو گئی، بابا 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 بابا۔ آواز جب گونجی، کہا کیسی آواز ہے؟ کہا ایک بچی ہے بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ بچی کو اس کا باپ دے دو۔ عزاداران محترم، کسی بیٹی کو اس حالت میں باپ نہ ملے۔ تشت آیا، جیسے ہی کپڑا ہٹا، آخری ملنے والا باپ بیٹی تھے، پہلا سر ملنے والی بھی بیٹی ہے۔ بس جب سر کو دیکھا نا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے اسی سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے، تماچے مارے، بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ عزاداران محترم، زندان میں خاموشی ہو گئی۔ ثانیہ زہرا سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بیمار امام نے اس بچی کو زندان میں دفنا دیا۔ اب جب یہ کارواں جانے لگا نا تو ساری چیزیں اس کاروان کو لٹا دی، جو کچھ لیا تھا، کرتا جو کچھ تھا دے دیا۔ اب جب یہ بہن کربلا پہنچی نا تو اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرقد پہ گرا دیا اور صرف ایک جملہ کہا، بھیا ساری امانتیں لے آئی ہوں، ساری امانتیں لے آئی ہوں، مگر ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی۔ عزاداران محترم، آج تک وہ بچی شام کے زندان سے یہی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے ظاہرو، کربلا جانا میرا سلام۔ حسین یا حسین